یہ دخول پیپر ہے، یہ فائنل ایگزٹ کا پیپر ہے، یہ کفیل کے موبائل نمبر والا پیپر ہے، یہ مطار پیپر ہے، یہ مطلوب پیپر ہے، یہ ترحیل یا وافدین پیپر ہے۔ آپ سعودی عربیہ سے ڈیپورٹ ہوئی ہے، آپ نے ایجنٹ سے ایگزٹ لگوایا، آپ نے ایمبیسی سے لگوایا، آپ نے کفیل سے لگوایا، آپ کا اقامہ ایکسپائر تھا، آپ کا حروب تھا، باہر کام کرتے ہوئے پکڑے گئے، یا پھر کوئی بھی ایسا فائنل ایگزٹ جو مشکوک ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے کون سا پیپر سب سے بہتر ہے۔ اور آپ سعودیہ سے جب فائنل ایگزٹ جا چکے ہیں تو جتنے بھی آپشنز میکسیمم موجود ہیں وہ سارے کے سارے آپشنز میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہر ایک پیپر کی ڈیٹیل کہ وہ پیپر ضروری کیوں ہے اور اس پیپر میں کیا ڈیٹیل موجود ہوتی ہے جو آپ کو فائدہ یا نقصان دے سکتی ہے۔ آپ سعودی عربیہ میں موجود ہیں، آپ کے کفیل کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، آپ کفیل کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو موبائل نمبر حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اسی طرح سعودیہ میں موجود ہیں، آپ کو 3 مہینے سے زیادہ عرصہ سعودیہ میں گزر چکا ہے، اور اسی طرح آپ مسسیہ کمپنی کے ویزا پر موجود ہیں، تو ایسی صورت میں ہم آپ کو نکال کے دیتے ہیں اقامہ نمبر جس پہ آپ اپنا ٹرانسفر دوسری طرف کر سکتے ہیں۔ یہ پوری کی پوری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آغاز کریں گے مشہور و معروف مطار پیپر کی کہ مطار پیپر کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ مطار پیپر ہے، اس پیپر پہ آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو سب سے یہاں پہ اہم جو چیز شو ہوتی ہے وہ مرحل منل دخول شو ہوتی ہے۔ اب اکثر آپ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے یا ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں مطار پیپر چاہیے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی مطار پیپر ہی کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے نام ہی مطار پیپر کا سن رکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی مطار پیپر نکالنا ہے۔ اب اس پیپر کا سب سے جو بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آج نکالا، آج بھی مرحل منل دخول ہے، آپ 10 سال 50 سال بعد بھی نکالیں گے تو آپ کو سٹیٹس ایسے ہی شو ہوگا، یعنی آپ کا سٹیٹس مرحل منل دخول شو ہوگا۔ تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ آپ پہ پابندی ختم ہو چکی ہے یا پھر آپ پہ پابندی کتنے عرصہ کی ہے؟ یہ پیپر صرف اور صرف ان لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے جن لوگوں کا کیس مشکوک ہے، شکوک و شبہات ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایمبیسی سے جا کے فائنل ایگزٹ لگایا اور پھر آپ کو شک تھا، ایمبیسی کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں آپ پہ کوئی منع دخول نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، تو آپ یہ پیپر نکالیں گے تو آپ کا شک دور ہو جائے گا۔ اگر اس پہ سیم سٹیٹس آ رہا ہے تو پھر مسئلہ خراب ہے، اور اگر آپ کا یہاں پہ پیپر کلیئر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں یوں سمجھے کہ آپ پہ پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ایجنٹ سے ایک فائنل ایگزٹ لگوا لیا اور پھر ایجنٹ نے کہا جی گارنٹی کے ساتھ آپ واپس آ سکتے ہیں، لیکن یہ پیپر پھر نکالنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ شکوک و شبہات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بلیک لسٹ ہوں۔ تو جب یہ پیپر نکالیں گے تو کم از کم آپ کے وہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایمبیسی نے اگر فری میں ٹائم دیا ہوا ہے کہ جو لوگ سعودیہ سے جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، پھر واپس آ سکتے ہیں، تو یہاں پہ بھی کچھ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، بندے کے ذہن میں ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بلیک لسٹ ہوا ہوں یا نہیں ہوا، تو پھر یہ پیپر آپ کے لیے 100% کام کرتا ہے۔ لیکن ایسا بندہ جس کا حروب تھا، جس کا اقامہ ایکسپائر تھا، باہر کام کرتے ہوئے پکڑا گیا، ہائی فگر پرنٹ تھے، اوور سٹے تھا، وزٹ ویزا پہ تھا، عمرہ پہ تھا، تو ایسے افراد کو یہ پیپر کوئی خاص فائدہ نہیں دیتا۔ آتے ہیں دوسرے نمبر پہ، یہ ہے ترحیل پیپر۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مطار پیپر کے مقابلے میں 200 گنا بہتر کام کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ ریزلٹس بھی موجود ہوتے ہیں جو مطار پیپر کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت ساری ایکسٹرا معلومات، انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ جیسے یہ ایریا دیکھیے، یہاں پہ جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ وائلیشن لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ وائلیشن جس کی وجہ سے سعودی عربیہ سے آپ کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ اب جب یہاں پہ وائلیشن کا پتہ چل جاتا ہے، میں یہاں پہ مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ حروب والا ہے، ایک بندہ ہے بغیر کفیل کے کام کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، ایک بندہ ہے اس کی حج کی وائلیشن ہے، تو یہاں پہ ہم آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ اس بندے پہ کتنے عرصہ کی پابندی ہے۔ ایک چیز یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ سعودی عربیہ سے کوئی بھی ایسا پیپر آپ کو نہیں ملے گا جس میں 100% گارنٹی کے ساتھ لکھا ہو کہ آپ پہ پابندی 3 سال ہے، 5 ہے، 10 ہے یا پھر لائف ٹائم ہے۔ ایسا کوئی بھی پیپر نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری چیز بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں
کہ جب بھی آپ سعودی عربیہ سے ایک بار ڈیپورٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے ریکارڈ کے اندر مرحل شو ہوتا رہتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ 10 سال بعد بھی کیوں آ رہا ہے تو بھائی 50 سال بعد بھی آپ کو مرحل ہی شو کروائے گا. اس وجہ سے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا مین فوکس جو ہے وہ ہے آپ کی وائلیشن. آپ کی وائلیشن کیا ہے؟ جب وائلیشن کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پہ پابندی کتنے عرصہ کی ہے. سم ٹائم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا تو حروب تھا, میری تو کوئی اور وائلیشن نہیں ہے, لیکن یہ بات غلط ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ سسٹم کے اندر کیا موجود ہے. میں یہاں پہ مثال لے دیتا ہوں. ایک بندہ ہے, اس کا حروب لگا ہوا ہے اور اس دوران وہ باہر کہیں کام کر رہا ہے. ایسی صورت میں اگر وہ پکڑا گیا تو ہو سکتا ہے شرطا نے 2 وائلیشن ڈال دی ہوں. سسٹم کے اندر حروب آلریڈی موجود ہے اور ساتھ میں ہو سکتا ہے یہ لکھ دیا گیا ہو کہ اس نے اقامہ چیک نہیں کرایا یا اس کے پاس اقامہ نہیں تھا, تو 2 وائلیشنز ہوگی. ممکنہ طور پہ وہ یہ بھی ایڈ کر سکتا ہے کہ یہ بغیر کفیل کے باہر کسی جگہ پہ کام کر رہا تھا, تو 2 وائلیشنز ہوگی. جب 2 وائلیشن ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں معاملہ مختلف ہو جاتا ہے. تو یہ پیپر, تمام جو پیپرز ہیں جو پابندی چیک کرنے والے, بین بلیک لسٹ چیک کرنے والے جتنے بھی پیپرز ہیں, میرے نزدیک یہ سب سے اہم پیپر ہے اور اس میں ڈیٹیل واضح طور پہ موجود ہوتی ہیں. ہاں, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی بھی پیپر آپ نے نکالنا ہے, ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس ویڈیو کے اندر واٹس ایپ نمبر موجود ہے, آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ فائنل ایگزٹ کا پیپر. یہ ایک ایسا پیپر ہے جو بندہ سعودی عربیہ میں ورک ویزا پہ رہ چکا ہے, چاہے وہ خروج اپنے کفیل سے لگوا کے گیا, چاہے وہ چھٹی گیا واپس نہیں آیا, چاہے وہ ڈیپورٹ ہوا, کوئی بھی ایسی صورت, تو یہ والا پیپر ہر بندے کی ضرورت ہے جب دوسری بار وہ ویزا لگوا کے سعودی عربیہ کا سفر کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر آپ کی بیسک انفارمیشن موجود ہوتی ہے. آپ کا نام, آپ کا پاسپورٹ نمبر, آپ کا اقامہ نمبر, آپ کے کفیل کا نام, اسی طرح آپ کے اقامے کتنی بار بنے, اسی طرح آپ کا میریٹل سٹیٹس کیا ہے. یعنی بیسک انفارمیشن سعودی عربیہ میں رہ کے جو آپ کی تھی وہ اس پیپر کے اندر موجود ہوتی ہے. جب آپ نے نیا ویزا لگوانا ہوتا ہے تو آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ یہ والا پیپر ایمبیسی میں جاتا ہے. یہاں پہ جو بہت اہم چیز ہے جس پہ زیادہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں وہ ہے چھٹی والے لوگ, کہ میں چھٹی گیا ہوں واپس نہیں آیا, ابھی میں خروج لگوانا چاہتا ہوں, یا میں تو چھٹی آیا ہوں میرا خروج پیپر کیسے نکل سکتا ہے. بھائی اس کا نام شخصیہ مقیم ہے اس پیپر کا, لیکن اس کا نام ہم لوگوں نے جو اور آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے وہ ہے فائنل ایگزٹ کا پیپر. لیکن مقصد اس کا یہی ہے کہ آپ کی جو بیسک انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایمبیسی کو چاہیے ہوتی ہے آپ کا نیا ویزا سٹیمپ کروانے کے لیے, تو یہ آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ ایمبیسی میں جاتا ہے, تب اس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. باقی رہی بات چھٹی والے افراد پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. اگر آپ کی چھٹی ایکسپائر ہو جاتی ہے, اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے, آپ دوسری کسی بھی کمپنی کا نیا ویزا لے کے آپ لگوا سکتے ہیں. یہ جولائی 2026 ہے, یہ آج کی ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں. آنے والے وقت میں اگر کوئی رول چینج ہو جائے تو وہ تب ہی بتایا جا سکتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں دخول پیپر. یہ ایک ایسا پیپر ہے جب آپ سعودی عربیہ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بارڈر نمبر ایشو کیا جاتا ہے. بارڈر نمبر پہ آپ کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ انٹر کیا جاتا ہے, اور سعودی عربیہ میں جب تک آپ کا اقامہ نہیں بنتا تمام کنٹرول جو ہوتا ہے سسٹم کے اندر وہ بارڈر نمبر پہ ہوتا ہے. اب یہ دخول پیپر کن لوگوں کو ضرورت پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو ایسے افراد جو سعودیہ سے چلے گئے ہیں, میں ان کی بات کرتا ہوں. آپ سعودیہ میں تھے, آپ بھول گئے ہیں اپنا اقامہ نمبر, ابھی آپ اپنے ملک کے اندر موجود ہیں, آپ کے پاس اقامہ نمبر نہیں ہے, یا پھر اسی طرح آپ کے پاس بارڈر نمبر یعنی دخول نمبر بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کیسے چیک کریں گے؟ یہ جو ریکارڈ ہوتا ہے یہ آپ کے پاسپورٹ پہ نکل آتا ہے. جب پاسپورٹ پہ یہ ریکارڈ نکلتا ہے تو آپ کا اگر اقامہ ہے تو اقامہ نمبر اس میں شو ہو جاتا ہے, اور اگر آپ کا اقامہ نہیں ہے تو آپ کا بارڈر نمبر یعنی آپ کا رقم الحدود یا دخول نمبر اس پیپر کے اندر موجود ہوتا ہے. اس پیپر کے بعد نکالنے کے بعد آپ اپنا ریکارڈ چیک کروا سکتے ہیں کہ آپ پہ کوئی مرحل, منل, دخول یا پھر پابندی یا وائلیشن آپ کی کیا ہے. ایسے افراد کے لیے یہ پیپر یہ کام کرتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں ان کے لیے اس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟
اگر آپ سعودیہ کے اندر موجود ہیں اور آپ کے کفیل کمپنی نے اقامہ بنا دیا ہے اور آپ کو وہ اقامہ نمبر نہیں دے رہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ والا پیپر نکال لیتے ہیں. جب یہ پیپر آپ کے پاسپورٹ پہ نکلتا ہے تو آٹومیٹکلی کیونکہ آپ کا اقامہ ایشو ہو چکا ہے تو اس پہ آپ کا اقامہ نمبر آ جاتا ہے. تو کفیل کے بغیر ہی ڈائریکٹ آپ کو اقامہ نمبر آپ کا مل جاتا ہے. ایسے کیسز بہت کم ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار ایسے کیسز آتے ہیں کہ کفیل نے اقامہ بنانے کے بعد بھی آپ کو نہیں دیا تو اس کے بعد اگر آپ اپنے اقامہ پہ ابشر بنانا چاہتے ہیں, کیوا بنانا چاہتے ہیں یا پھر ظاہر اقامہ نمبر آپ کی ضرورت کی چیز ہے, آپ کا اقامہ بن چکا ہے تو ابشر جب بنائیں گے تو آپ کا ڈیجیٹل اقامہ وہاں پہ شو ہو جائے گا جو آپ کے اقامہ کا پراپر کام کرتا ہے, تو یہ پیپر تب آپ کے کام آتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں مطلوب پیپر. مطلوب پیپر کا مطلب ہی آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ آپ پہ کسی قسم کا کوئی کیس, آپ کے کفیل نے کیس کر رکھا ہو, کمپنی نے کر رکھا ہو, آپ نے رینٹ پہ کوئی چیز لی ہوئی تھی, آپ نے قسطوں پہ کوئی چیز لی ہوئی تھی, آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا تھا تو آپ کو ڈر خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ مطلوب ہو. اگر آپ سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں تو آپ ابشر میں جا کے اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ آپ مطلوب ہیں یا پھر نہیں ہیں. لیکن جب آپ سعودیہ سے چلے جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کو یہ ریکارڈ نکلوانا پڑتا ہے. ایک بندہ سعودیہ سے چلا گیا, اس کے بعد پتا چلا کفیل نے اس کو میسج کیا, دھمکی دی کہ میں آپ کو مطلوب کرتا ہوں, میں آپ کو مطلوب کر دیتا ہوں, میں آپ پہ کیس کر رہا ہوں, آپ واپس کیوں نہیں آئے, میں آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں, مجھے پیسے دے دیں. یا پھر آپ نے رینٹ کی گاڑی لی تھی یا پھر آپ نے قسطوں پہ گاڑی یا موبائل لی ہوئی تھی, آپ کے نام پہ کوئی بھی بل والی سم تھی, کسی بھی اس طرح کے ایشوز کو چیک کرنے کے لیے آپ کو یہ والا پیپر نکالنا پڑتا ہے. اب اس پیپر میں صرف اور صرف آپ کو یہ شو ہو جاتا ہے کہ واقعی ہی آپ مطلوب ہیں, یعنی کفیل آپ کو دھمکی دے رہا ہے, آپ کو کوئی کنفرم ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں کفیل نے مطلوب کیا بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کو مطلوب پیپر نکالنا ہوتا ہے. جب آپ مطلوب پیپر نکال لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی ہی کفیل نے کیس کیا ہوا ہے. تمام ایسے کفیل جو آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں, آپ چھٹی گئے واپس نہیں آئے یا ایگزٹ چلے گئے, پھر کفیل کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کسی نئے ویزے پہ آ رہے ہیں, تو ایسے کفیل ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کو مطلوب پیپر نکالنا پڑتا ہے اور اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک بہت ہی اہم چیز آپ کو بتا دوں کہ سعودیہ سے جانے کے بعد اگر آپ پر اس قسم کا کوئی بھی کیس کیا جاتا ہے تو نارملی اس کیس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اکثر یہ کیس بوگس ہوتے ہیں, جھوٹ ہوتے ہیں اور ان سے ڈرنے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوتی. اسی طرح آپ کی قسطوں کی گاڑی, موبائل یا کوئی اور سم تھی تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ یہاں پہ یہ مطلوب پیپر نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا متعلقہ کمپنی نے آپ کو مطلوب کر رکھا ہے یا پھر نہیں کر رکھا. باقی اس میں کیس کی مزید ڈیٹیل نہیں پتہ چلتی کہ آپ پہ مطلوب کتنا ہے, مثلا 1 لاکھ ریال کا مطلوب کر دیا, 20,000 ریال کا مطلوب کر دیا یا کچھ بھی ایسا, تو ایسی ڈیٹیل یہاں پہ موجود نہیں ہوتی. لیکن آپ کو کم از کم اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے خلاف کمپلین درج ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ والا جو پیپر ہے, یہ ہے کفیل کے موبائل نمبر والا. بہت سارے لوگ سعودی عربیہ میں آزاد ویزوں پہ کام کرتے ہیں تو کفیل کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا, ایجنٹ تنگ کر رہا ہوتا ہے یا سعودیہ میں پہنچنے کے بعد پتہ ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے. تو ایسی صورت میں ایسے افراد کے لیے یہ والا جو پیپر ہے وہ نکلتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس صرف ویزا کاپی موجود ہے, آپ کے پاس اقامہ نمبر نہیں ہے, آپ کے پاس ڈیجیٹل اقامہ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں جن کے پاس صرف ویزا کاپی موجود ہے ایسے افراد کا یہ والا نمبر نہیں نکل سکتا. اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ڈیجیٹل اقامہ ہوتا ہے اس کے اوپر کفیل کی آئی ڈی لکھی ہوتی ہے, کفیل کی آئی ڈی سے یہ ریکارڈ نکل آتا ہے. لیکن کیونکہ آپ کے پاس صرف ویزا والا پیج موجود ہے, آپ سعودی عربیہ میں نئے ہیں, تو اس پہ کفیل کی آئی ڈی موجود نہیں ہوتی, تو پھر آپ یہ والا پیپر نہیں نکال سکتے جب تک کہ آپ کے پاس کفیل کی آئی ڈی نمبر موجود نہ ہو. اس کے بعد آخر میں آ جاتے ہیں اقامہ نمبر. ایسے تمام افراد جو سعودی عربیہ میں مؤسسہ یا کمپنی کے ویزا پہ موجود ہیں اور ان کو 3 مہینے سے زیادہ ٹائم سعودیہ میں گزر چکا ہے, تو آپ کفیل کے بغیر آپ اپنا اقامہ نمبر, ٹیمپریری اقامہ موقتہ نکال سکتے ہیں اور پھر اس اقامہ نمبر پہ آپ اپنا ابشر بنا سکتے ہیں, کیوا بنا سکتے ہیں اور پھر نئے کفیل کمپنی سے ریکویسٹ منگوا کے آپ دوسری طرف ٹرانسفر کر سکتے ہیں موجودہ کفیل کی پرمیشن کے بغیر. موجودہ کفیل کا اس سے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. تو یہ تمام کی تمام سروسز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اگر ان میں سے آپ کوئی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی قسم کی
کوئی پرابلم کا سامنا ہے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.